بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات ذی وقار، پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک کا شکر ادا کریے کہ اس اللہ نے سانو مسلمان بنایا۔ اسلام سب تو بڑی نعمت ہے، سب تو بڑی دولت ہے۔ جدے کول اسلام دی دولت نہیں وہ بچارہ غریب ہی غریب ہے، جتنے مرضی وہ کول پیسے ہون۔ کیوں کہ اسلام دی وجہ تو ہی اللہ دی رضا ملدی ہے، اسلام نال ہی جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اور جنت ایسی ہے کہ دنیا دے جتنے مرضی دکھ برداشت کیتے ہون، جنت دا ایکو نظارہ دیکھے گا، کہے گا اللہ تیری ذات دی قسم ہے دنیا دے کدی دکھ دیکھیا ہی نہیں سی۔ جتنے مرضی دنیا تے سکھ ویکھے ہون، لیکن جہنم دا پہلا ہی ہولناک منظر دیکھ کے کہے گا اللہ میں دنیا دے کدی سکھ ویکھیا ہی نہیں۔ جنت بہت بڑی اللہ دی رحمت والی جگہ جڑی اللہ نے اہل اسلام نو عطا فرمانی ہے۔ اس واسطے میں عرض کیتا ہے کہ اسلام بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک سب نو سچا پکا مسلمان بنائے۔ حضرات
موجودہ جو حالات گزر رہے، احباب نو علم ہوئے گا کہ اس وقت مسلمانہ دے جذبات نال کھیلیا جا رہا ہے۔ کدی ناموس رسالت پر حملہ ہوندا ہے، کدی قرآن دی حرمت نو پامال کیتا جاندا ہے، اور اس وقت سویڈن اور ہالینڈ نے جو ناپاک جسارت کی تھی قرآن پاک دی بے حرمتی دی، اور آج پورے ملک دے اندر یوم احتجاج منایا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے جذبات اظہار کر رہے ہیں کہ اسی قرآن دی حرمت واسطے کٹ مرنے واسطے تیار ہاں۔ ایک قرآن او عظیم کتاب جو اللہ نے بذریعہ وحی اپنے نبی دے قلب اطہر پر نازل فرمائی، اس قرآن دا ایک ایک حرف محفوظ ہے، ایک ایک ایدی زبر محفوظ ہے، ایک ایک زیر ایک ایک پیش محفوظ ہے۔ کوئی ایدی زبر زیر پیش نو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ دے قرآن دا اعجاز ہے، اور آج انشاءاللہ اس سے ہی ضمن نظر بات کریں گے کہ قرآن دی حفاظت، قرآن کیسی عظیم کتاب ہے جدی حرمت نو پامال کرنے دی ناپاک جسارت کرتے ہیں ظالم، انشاءاللہ انہاں دا ہی بیڑا غرق ہو کے رہے گا۔ قرآن نال پیار کرنے والے ہمیشہ سرخرو، ہمیشہ کامیاب، قرآن نال نفرت کرنے والے ہمیشہ ناکام رہن گے، ہمیشہ انہاں تے لعنتاں وسدیاں رہن گے انشاءاللہ۔ میں ابتدا دی اندر اللہ دا قرآن پڑھیا، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کائنات والے ہو، اسی اس قرآن نو آسمانہ تو نازل فرمایا، اسی ہی ایدیاں حفاظتاں کرنے والے، کوئی ایدے اندر تحریف نہیں کر سکدا، کوئی ایدیاں آیتاں نو نہیں بدل سکدا، کوئی ایدے معانی نو نہیں بدل سکدا۔ اتنی عظیم کتاب اللہ دی طرف منزل کتاب ہے، ایدے ایک ایک حرف دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہویا۔ سننا ذرا میرے بھائیو، یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے جدے اوپر چلنے والے کامیاب، جدے نال پیار کرنے والے کامیاب، جدیاں تلاوتاں کرنے والے کامیاب۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن دی حفاظت کیویں حفاظتاں فرمائیاں؟ لوگوں پوری دنیا تے سب تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اے اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن دا مطلب ہے، لفظی مطلب جو لغوی مطلب ہے، قرآن اس کتاب نو کہا جاندہ ہے جڑی بار بار پڑھی جائے، بار بار جدی تلاوت کیتی جائے انہوں قرآن کہا جاندہ ہے۔ ایک قرآن ایک کتاب سب تو زیادہ تلاوت ہونے والی، مدارس دے اندر، مساجد دے اندر، گھران دے اندر، دکانہ تے، فیکٹریاں تے چل دے پھر دے ماشاءاللہ اللہ دے قرآن دے حافظ جڑے نے چل دے پھر دے قرآن دیاں تلاوتہ کر دے نے۔ اور میں بات یاد آئی، ایک جنگ دا موقع، دشمن غالب بندا جا رہا ہے، انگریز جناب مغلوب ہوندا جا رہا ہے، انگریز ایویں جناب شکست خوردہ ہوندا چلا جا رہا ہے۔ انہاں نے اپنی میٹنگ بلائی، پتہ کریے ساڈی شکست دے کیا اسباب نے۔ ساڈے کول فوج بھی زیادہ ہے، ساڈے کول اسلحہ بھی زیادہ ہے، مسلمانہ دی تعداد بھی تھوڑی ہے، مسلمانہ دے کول اسلحہ بھی تھوڑا ہے، غالب
غالب آندے جا رہے نے، اسی مغلوب ہوندے جا رہے ہیں۔ کافی سوچ بچار، کافی نقطیاں، کافی پوائنٹاں تے بات ہوئی، آخرکار ایتھے بات ختم ہوئی۔ کہنے لگے جی اسی جناب اے مسلمانہ دے کول جڑی کتاب قرآن ہے، جدوں تک قرآن مسلمانہ دے کول موجود ہے، مسلمانہ نو کوئی شکست نہیں جے دے سکدا، انہاں نو کوئی ہرا نہیں سکدا۔ اے دے جرنیلاں نے، انہاں دے حکام نے آرڈر جاری کر دیتا ہے کہ جتنے بھی نسخے قرآن کریم دے موجود نے سب نو جلا دیتا جائے۔ حرمتی بے حرمتی ہر دور اندر کرتے رہے ظالم، لیکن ناکام رہے۔ کہنے لگے قرآن کریم دے تمام نسخیاں نو جلا دیتا جائے، مساجد دے اندر گھس گھس کے، گھراں دے اندر گھس گھس کے، جتھے بھی قرآن کریم دا کوئی نسخہ نظر آیا ہے ظالماں نے انہوں جلانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پورے شہر دے وچوں قرآن کریم دے سارے نسخے ختم کر دیتے گئے نے۔ لیکن اس دے باوجود پھر دشمن شکست خوردہ ہو رہا ہے، پھر جناب مغلوب ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ہون کی کریے، اسی تے قرآن انہاں دے وچوں ختم کر دیتا ہے، نسخے مٹا دیتے نے، مسلمان پھر غالب آندے جا رہے نے۔ ایک کہنے لگے او کیڑیاں سوچاں اندر پہ گئے ہو، تسی نسخے تے جلا سکدے ہو، لیکن جڑا قرآن مسلمانہ دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے دلاں اندر محفوظ ہے، انہوں تسی باہر کیویں نکال سکدے ہو؟ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن دے قاری، قرآن دے حافظ، چل دے پھر دے قرآن پڑھنے والے، چل دے پھر دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے۔ اگلی بات ذرا سنیا جے قرآن نال ایسا پیار ہوئے، قرآن دیاں صورتاں یاد ہوون، قرآن نال محبت ہوئے، قرآن نال زبانی آندہ ہوئے، چل دا پھر دا بندہ تلاوتاں کردہ ہوئے۔ اے بات جاندے ہو نا کہ انڈیا دے اندر جو ایک کانگریس جماعت سی، بہت بڑی کانگریس، بہت بڑی جماعت سی، اس دور دے اندر او دا جناب اجلاس ہوندا سی، قیام پاکستان تو پہلے دی بات، اجلاس سالانہ اجلاس منعقد ہوندا سی۔ او دی جدوں ابتدا ہوندی سی اجلاس دی، اس جناب کانفرنس دی جدوں ابتدا ہونی تے ابتدا دے اندر قرآن دی تلاوت کیتی جاندی سی، قرآن دی تلاوت۔ دوسریاں دیگر جماعتاں نے اعتراض کیتا، ہندو کہنے لگے جی اسی بھی اس جماعت دے ممبر ہاں، عیسائی بھی سن، کوئی یہودی بھی ہون گے، دیگر کئی مذاہب دے لوگ ہون گے، ہر ایک نے اعتراض کیتا کہ جناب ایتھے ساڈا بھی حق ہے، ساڈی بھی، کسی نے کہا بائبل پڑھی جائے، کسی نے کہا ساڈی گرنتھ پڑھی جاوے، پھر یہ ابتدا ہوئے۔ کہنے لگے کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، اگلے جدہ سیشن شروع ہوئے گا پھر تہاڈی منی جائے گی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جناب، اج ہندوؤں دی مقدس کتاب نال یہ دی ابتدا ہوئے گی، آوے کوئی اگے اپنی مقدس کتاب دی تلاوت واسطے آوے، لیکن اگے او بندہ آوے جنہوں اپنی گرنتھ پوری یاد ہوئے، زبانی یاد ہوئے، او اگے آوے۔ سارے ہی بیٹھ گئے، کسے نو نہیں ہے زبانی یاد۔ اچھا جی، او بندہ کھڑا ہوئے یہودیاں دا جنہوں تورات مکمل زبانی یاد ہوئے، کوئی نہیں کھڑا ہو رہا۔ عیسائیوں نے اعلان ہویا کوئی جن انجیل زبانی یاد ہے وہ آوے، کوئی نہیں کھڑا ہو رہا۔ اچھا جی، سارے بیٹھ گئے، ہن قرآن کریم دی واری آئی، جنہوں قرآن زبانی یاد ہے وہ کھڑا ہوئے، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے جی اسی قرآن دے قاری۔ کہنے لگے اے جے اللہ دے قرآن دا اعجاز کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ قرآن دے قاری، قرآن دے حافظ نظر آن گے۔ اسے واسطے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اسی ہی اس ذکر نو، اس قرآن نو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اسی ہی اس قرآن دیاں حفاظتاں کرانگے قیامت تک واسطے اللہ نے دی حفاظت دا ذمہ اٹھا لیا ہے سبحان اللہ میرے پیارے بھائیوں سنیا جے ذرا میرے تہاڈے پیارے پیغمبر دے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے لیکن کفار مکہ دیگر دو لوگ سارے اعتراض کیتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اے محمد اپنے کولوں قرآن بنا کے لے آیا ہے اللہ نے انہوں نازل نہیں کیتا اللہ دی طرف منزل کتاب نہیں ہے بلکہ لوگاں دے کولوں سن سنا کے جوڑ کے آیتاں نال آیتاں ملا کے جوڑ نال جوڑ ملا کے کافیے نال کافیہ ملا کے اے آیتاں بنا کے لے آندا ہے اللہ کریم نے پھر ایک چیلنج فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا او مکے والے ہو تسی اعتراض کر دے ہو کہ میرا محمد اپنے کولوں قرآن بنا کے لیاندا ہے فَأْتُوا بعشر سور مثلہ تسی جناب میرا نبی تے 114 بنا کے لے آیا ہے تسی 10 ہی بنا کے لے آؤ انہوں نے 114 بنائیاں تسی 10 ہی بنا کے لے آؤ تسی بھی عربی دان ہو میرا محمد بھی عربی دان ہے تسی بھی اسے قبیلے اندر رہنے والے میرا محمد بھی اسے قبیلے اندر رہنے والا صلی اللہ علیہ وسلم جو بنا کے لیا سکدے نے تہانوں کی ہو گیا ہے تسی کیوں نہیں بنا سکدے 10 ہی بنا کے لے آؤ کہنے لگے اللہ چیلنج بہت بڑا ہے اللہ 10 تے نہیں بن سکدیاں چلو میں تھوڑی جی تخفیف کر دینا وا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اکو بنا کے لے آؤ 114 نہ صحیح 10 بھی نہ صحیح تسی اکو بنا کے لے آؤ ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو اس دعوے نو پورا کر کے دکھاؤ کہنے لگے نہیں کوئی بھی قرآن دی ایک زبر نہیں بدل سکیا مالک کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ اگر کائنات دے سارے انسان مل جان سارے ادیب مل جان سارے شاعر مل جان ساری کائنات دے مفکر اکٹھے ہو جان ساری کائنات دے جنات اکٹھے ہو جان عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ کہ اس قرآن دی مثل کوئی کتاب لے کے آئیے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا فرمایا ایڑی چوٹی دا زور لگا لے لیکن ساری کائنات دے جنوں انس مل کے بھی اس قرآن دی ایک آیت دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے میں کہنا ایک آیت کیا ایک زبر دا بھی مقابلہ نہیں جے ہو سکتا اللہ اکبر قرآن ایسی اعجازی کتاب معجزاتی کتاب ایک اٹھیا سی نہ اٹھنے والا ظالم جنہوں کیا جاتا ہے مسلمہ کذاب نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کہنے لگا میں بھی نبی ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیارے پیغمبر دے دور دے اندر اللہ اکبر یہ کہنے لگے لوگ کہنے لگے اوے مسلمہ اور نبی تے قرآن نازل ہوندا ہے حالاں ماندے تے نہیں سن لیکن پتہ تے ہے سی نا کہ آیتاں آندیاں نے کہ چلو سنا کے اور نبی تے قرآن اتری آئے آیتاں آندیاں نے تیرے تے بھی کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہنے لگا ہاں 4 آیتاں میرے تے بھی اتریاں نے
چار کہتا ہے میرے تے بھی نازل ہوئی ہیں. کہنے لگے اچھا تو دس تیرے اوپر کی نازل ہویا ہے؟ نبی دے قرآن پر جڑا نازل ہویا. سبحان اللہ مسلمانوں قرآن سنتے جاؤ، بہار آندی جاندی ہے، نکھار آندا جاندا ہے، رحمتاں دا نزول ہوندا جاندا ہے. تو دس تیرے اوپر کی نازل ہویا ہے؟ کہنے لگا اچھا سنو چار کہتا جڑیاں میرے تے آئیاں نے. وہ آیا نا کہ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، قرآن کریم دی سورت ہے سورۃ القاریہ. کہنے لگا اے دے ردم تے اے دے وزن تے کوئی چار کہتا میرے تے بھی آئیاں نے. اچھا تو سنا بھی تیرے تے کی آیا ہے؟ کہندا الفیل مل فیل، جڑیاں کوئی لفظ اس کی میں کہاں کہ گندے بندے تے نازل آئیاں نا اے دے کہن دے مطابق وہ سنیا جے ذرا. الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، ہاتھی. الفیل ہاتھی، مل فیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک مل فیل تو انہوں کی پتہ ہاتھی کی ہوندا ہے. ہن دسو بھی کنوں نہیں پتہ ہاتھی کی ہوندا ہے؟ چھوٹے کسی بچے نے پوچھو نا کہ 4-5 سال دا بچہ کہ بچوں بتاؤ ایلیفینٹ کیا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ دسے گا کہ وہ ایلیفینٹ اس کی بڑی سونڈ ہوتی ہے، چھوٹی دم ہوتی ہے، اس طرح کا ہوتا ہے. چھوٹا جا بچہ بھی دسے گا. کہنا تانوں کی پتہ ہاتھی کی ہوندا ہے؟ اچھا بھی سانوں نہیں پتہ، تو دس دے کہ تو شاید تو کوئی نوالا ہی ہاتھی ویکھیا ہوئے. کہے گا میرے کو سنو، کہنا لہو ذنب کثیر، او دی دم چھوٹی ہوندی ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ، کتنا جاہل قسم دا. اچھا بھی کی اور خصوصیت وخرطوم طویل، او دی سونڈ لمبی ہوندی ہے. کنوں نہیں پتہ ہاتھی دی سونڈ لمبی ہے تو دی دم چھوٹی ہے. اے جڑیاں جناب اس بد مذہب اس گندے بندے تے جڑیاں کہ یہ تے کہن دے مطابق آئیاں نے، او دی میں بات دس رہا. قرآن کریم دا مقابلہ اٹھ کے کوئی غلط بندہ آ کے کرنا شروع کر دے ہو ہی نہیں سکتا. میں تے اللہ کا قرآن پڑھیا ہے کہ اے تے ایک بندہ ہے نا، ساری کائنات مل جائے، جنات انسان مل جان، قرآن کریم دی ایک حرف کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. سننا ذرا اللہ دا قرآن. میرے تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا دور، کفار مکہ دے اندر ایک رواج ہویا کردا سی. ہر سال انہاں دا شیراں دا مقابلہ ہوندا سی. اس دور اندر شاعری بڑی عروج دے اوپر سی. مکے دے اندر گردوں نواحتوں بھی بڑے بڑے شاعران دے اپنا شعری کلام لکھ کے بیت اللہ دی دیوار نہ لا کے لگا دیا کردے سن. پھر بڑے شاعران دے انہاں نو شعراں نو پڑھ دے جاندے، انہاں نو نمبر دیندے، ڈگریاں ملیا کردیاں سن. اشعار دا مقابلہ سالانہ انہاں دا ہوندا سی. اس سال بھی وہ دن قریب قریب آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ دے پیارے پیغمبر اے دن قریب قریب آ گیا ہے. اے سارے مکے دے اور گرد و نواح دے شاعران نے اپنا کلام لکھنا ہے. ساڈا دل کرتا ہے اگر تسی اجازت دے ہو قرآن کریم دی کوئی سورت لکھ کے اتھے لٹکا دئیے. ایک تبلیغ دا انداز ہے، قرآن آگے پہنچان دا انداز ہے. اللہ دے نبی نے اجازت عنایت فرما دیتیاں نے. حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کریم دی سب تو چھوٹی سورت لکھی ہے. سب تو چھوٹی سورت کیڑی؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قرآن کریم دی سب تو چھوٹی سورت ہے. سورہ بقرہ نے لکھی 2-2.5 پاریاں دی، سورہ آل عمران نے لکھی، النساء نے لکھی، واقعہ نے لکھی، الرحمن نے لکھی. سب تو چھوٹی سورت 3 آیتاں والی سورۃ الکوثر لکھ کے اتھے لٹکا دیتی ہے. ان انہاں دے بڑے آئے نے اشعار نو پڑھ دے جا رہے نے، غلطیاں کر دے جا رہے نے، تصحیح کر دے جا رہے نے، نمبر لگا دے جا رہے نے. پڑھ دیاں جدو اس صورت تے پہنچے حیران ہو کے پڑھ دائے اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ایک مرتبہ پڑھ دائے، 2 مرتبہ پڑھ دائے، بار بار پڑھ
ہی جا رہا ہے، اپنے ادب دے لحاظ نال سوچدا ہے کیڑی غلطی کڈا، کتھے تصحیح کراں، کتھوں دی غلطی نکالاں، لیکن دے اندر تے غلطی ہے ہی کوئی نہیں سی، کیونکہ اللہ دا کلام سی، اللہ دے کلام اندر غلطی نہیں ہو سکتی۔ بار بار پڑھدا ہے، آخر کار نیچے اپنے ریمارکس لکھدا ہے، اپنے کومنٹس لکھدا ہے، کہندا واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ دی قسم ہے اے کسے انسان دا کلام ہے ہی نہیں۔ غلطی تے تد نکالا جے کسے انسان دا کلام ہوئے، اے تے کلام اللہ رب رحمان دا ہے، اے دے اندر غلطی کیویں نکالی جائے۔ ایسا پیارا قرآن، او لوگوں دشمن بھی اے دے معترف، دشمن بھی چوٹی دے دشمن ابو جہل سی، جناب عتبہ شیبہ بڑے چوٹی دے دشمن سن اللہ دے نبی دے، اللہ دے نبی دا قرآن بھی انہاں بھی سنیا کردے سن۔ ایک رات ادھی رات دا وقت اللہ دے پیارے پیغمبر قرآن پڑھ رہے سن، قرآن پڑھ رہے سن، بلند آواز نال قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہیاں نے، اے جناب اللہ دے نبی دی زبان چوں نکلے ہوئے قرآن دے الفاظ انہاں دے کنی پئے۔ او لوگوں میں تے اکثر کہا کرنا، ایتھے کوئی بڑا قاری ہوئے یا مسجد تہاڈی مسجد دے قاری اشفاق صاحب ہون یا دیگر کوئی قاری ہون، قرآن پڑھن توجہ نال سندے ہو، مزہ آندا ہے، لطف آندا ہے، لیکن سننا سنانا پڑھنا پڑھانا تے ادوں ہوئے گا جدو اللہ دا کلام جناب محمد پڑھ دے ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا نظارہ ہوئے گا، اللہ دے نبی قرآن پڑھ دے جا رہے نے، ایک کافر سن دے جا رہے نے، جدو قرآن دی تلاوت ختم ہوئی ہے نکلے اپنے اپنے جتھے لک کے بیٹھے ہوئے، ایک چوک اندر سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ ابو جالا کتھوں آیا ہے؟ چپ۔ عتبہ تو دس تو کتھوں آیا ہے؟ وہ بھی چپ۔ شیبہ تو نہیں بولدا، وہ کی بولے، وہ بھی چپ۔ آخر سر جھکا کے کہنے لگے یار جے سچی گل پوچھ دے ہو نا تے محمد دا قرآن سن کے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے او لعنت تہاڈے تے، او مر جاؤ، او لوکاں نوں منع کرنے آ کہ حضور دا قرآن نہیں سننا تے آپ سننے آ، او مر جاؤ، اے نالوں قسماں کھا لیاں، لات دی قسم، منات عزا حبل دی قسم، آج دے بعد محمد دی زبانوں قرآن نہیں سننا، بڑیاں پکیاں قسماں کھا لیاں۔ ہن اگلی رات ہوئی، ابو جہل بھی اپنے بستر تے لیٹیا ہویا، عتبہ بھی تے شیبہ بھی، تے کروٹاں بدل رہے نے، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں ہو رہا۔ ابو جہل نے سوچا کہ عتبہ بڑا بے ایمان ہے، وہ لات منات دی قسم کھا لوے تے قسم نہیں توڑتا، مرنوں مر جائے گا۔ انہوں نے تے اج آنا کوئی، چلو میں ہی چلنا وا، سبحان اللہ، چلو میں ہی چلنا وا۔ ادھروں عتبہ نے بھی یہی سوچی کہ ابو جہل بڑا کمینہ ہے، انہیں کہڑا آنا ہے، میں چلنا وا۔ ادھروں شیبہ بھی آ گیا، پھر اوتھے اپنی جگہ تے لک کے قرآن سندے رہے، تلاوت ختم ہوئی، پھر اوتھے اکٹھے ہوئے۔ سنا تو کتھوں؟ کہندا تو کتھوں؟ کہنے گیا کی کریے، سکون نہیں سی آ رہا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن اتنی عظیم کلام ہے کہ جنوں سننے والا سن جاوے، سبحان اللہ، اللہ پاک وہ دے بند ریچے کھول دیندا ہے۔ لیکن جدی قسمت خراب ہوئی ہوئے، جڑا اندروں ہی مردہ ہویا ہوئے، جدے دل مردہ ہو چکے ہون، وہ بارش آسمان تو نازل ہوندی ہے نا، آسمانی بارش اتر دیئے، ہر زمین تے پیندیے، تھوڑ تے کلر والی زمین تے بھی بارش ہوندی ہے، تے زرخیز زمین تے بھی بارش ہوندی ہے۔ زرخیز زمین تے بارش ہوئے، او دے وچوں کیاریاں نکلن گیاں، پودے نکلن گے، سبزیاں پیدا ہون گیاں، تے تھوڑ تے کلر والی زمین اتوں کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اپنی زمین نو زرخیز بنائیے۔ اور لوگوں سمندر دے اندر سپی بھی رہندی ہے تے سپ بھی رہندا ہے۔ بارش جدوں ہوندی ہے نا، سپی باہر نکلدی ہے، اپنا منہ کھولدی ہے، بارش دے پانی دا قطرہ وہ دے منہ اندر جاندا ہے، پیٹ اندر جاندا ہے، جاندیاں موتی بن جاندا ہے، جاندیاں موتی بن جاندا ہے۔ وہی بارش دا قطرہ
سپ بھی منہ کھولیا او دے منہ اندر گیا جاندیا زہر بن جاندا ہے۔ لوگوں قرآن سننا ہوئے تے اپنا اندر صحیح کرو، اپنا اندر پاک کریے، منافق بن کے قرآن نہ سنیے، ابو جہل بن کے قرآن نہ سنیا کرو، ابو بکر صدیق والا جذبہ لے کے قرآن سنیا کریے، حضرت عمر جیسا جذبہ تے ایمان لے کے قرآن سنیا کریے، صحابہ دی محبت لے کے قرآن سنیا کریے، انشاءاللہ قرآن اثر کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سننا ذرا میں عرض کر رہا، اللہ دا قرآن ایک انقلابی کتاب جدی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہویا۔ خلیفہ ہارون الرشید، اسلامی تاریخ دے بہت بڑے مشہور خلیفہ گزرے، خلیفہ ہارون الرشید دا دور، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے دربار دے اندر بڑے مشائخ نو بلایا، بڑے عالم ذرا پورے علاقے دے دیگر ممالک وچوں بھی جڑے چوٹی دے پائے دے ادیب بہت بڑے مفکر، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ اندر بڑے بڑے لوگ آئے، ایک یہودی عالم بھی آیا ہے جدا علم دا چرچا بڑی دور دور تک، ایسیاں علمی باتاں اس یہودی مفکر نے کی دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی اودی گفتگو سن کے مجنا بڑا متاثر ہوندا ہے۔ میٹنگ ختم ہوئی، علیحدہ اپنے کوٹ ملاقات واسطے اس عالم نو بلاندا ہے، کہندا میاں تیری گفتگو سن کے میں بڑا متاثر ہویا وا، ہائے کاش کہ تو کدی مسلمان ہو جاندہ۔ مسلمان ہوئے تو ایک تو ہیرا ہے، ہیرا، اتنا پڑھیا لکھیا بندہ، اتنا مفکر کہ تے اسلام قبول کر لوے تو تے ایک ہیرا ساڑی اس امت دا۔ کہنے لگا خلیفہ اج اے بات کیتی ہو، آئندہ کدی یہ بات نہ کری، میں اپنے مذہب یہودیت نو حق سمجھنا وا، میں اپنا مذہب چھڑنے واسطے تیار نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تیرے زیادہ بحث نہیں کردا۔ بہرحال میٹنگ ختم ہوئی، اپنے اپنے علاقے طرف واپس چلے گئے۔ اگلا سال ہویا، میٹنگ دوبارہ بلائی گئی، اجلاس دوبارہ ہویا ہے، سارے مفکر دوبارہ پھر آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید تو پتہ لگا ہے او پچھلے سال جڑا یہودی عالم آیا سی، اس سال او بھی آیا ہویا ہے لیکن مسلمان ہو کے آیا ہے، مسلمان بن کے آیا ہے۔ بڑا حیران ہوئے۔ اجلاس تو بعد پھر انہوں دوبارہ اپنے کول علیحدہ نشست اندر بلایا، کہنے لگے میاں پچھلے سال میں تینوں جو دعوت دیتی سی، میری دعوت نو تو ٹھکرا گیا سے، آج سنیا تو مسلمان ہو کے آیا ہے، کی تبدیلی آئی تیرے اندر، کی انقلاب آیا؟ کہنے لگا خلیفہ جدو میں تیرے دربار وچوں نکل کے اپنے علاقے اندر گیا، میرے دل اندر تحقیق دا جذبہ پیدا ہویا، میں کیا تحقیق تے کرو، لوگوں تحقیق کریا کرو، سنیا سنائیاں باتاں تے عمل نہ کریا کرو، کوئی مسئلہ سنو کسے جناب کو دی تحقیق ضرور کرو کہ حضرت جی کتھے لکھیا ہویا ہے، ادا ریفرنس چاہیے ہے، دا حوالہ چاہیے ہے۔ کہنے لگا جی مینوں تحقیق دا جذبہ پیدا ہویا، میں ایک بہت بڑا رائٹر ہاں، بہت بڑا ادیب ہاں، میں آکھیا چلو تجربہ کرنے ہاں۔ سب تو پہلے میں اپنی تورات لکھی، اپنے ہاتھ نال لکھنا شروع کیتا ہے، اپنی مرضی نال دے اندر کئی آیتاں لکھ دیتیاں نے، کئی آیتاں دے وچوں نکال دیتیاں نے، رد و بدل کر کے تحریف کر کے میں لکھی، بازار اندر فروخت کیتی، بازار لے گیا، ایک تورات دا حافظ، تورات دا علی میرے کول آیا ہے، او لے گیا، میں دا انتظار کردا رہا کہ آج میرے کول واپس آئے گا، کل آئے گا یا پرسوں آئے گا۔ مہینہ گزر گیا، او دا منوں کوئی کلیم نہ آیا، کوئی کلیم نہیں آیا کہ جناب یہ غلطیاں نے دے اندر، کوئی کلیم نہ آیا۔ یہ دے اندر میں یہ دے بعد پھر میں انجیل لکھنا شروع کی تھی، وہ دے اندر بھی ایویں میں تحریف کی تھی، کئی آیتاں اپنی مرضی نہ لکھ دیتیاں، کئی آیتاں دے چوں نکال دیتیاں، اپنی مرضی نہ لکھ کے تجربہ کر دیا ہویا، لکھ کے میں بازار لے گیا۔ انجیل دا ایک عالم آیا، وہ بھی میرے کولوں لے گیا، انہیں بھی کوئی کلیم نہیں کیتا۔ یہ دے بعد میں قرآن نو لکھنا شروع کیتا، یہ دے اندر بھی اسی طرح اپنی مرضی نال کئی بات
باتاں وچ ایڈ کیتیاں کئی نکال دیتیاں رد و بدل کر کے میں قرآن ایک قرآن دے کاری نو دے دیتا ہے دن ایک نہیں گزریا میرے کول واپس آ گیا ہے او میاں ایتھے بھی تو غلطی کیتی ہے ایتھے بھی غلطی کیتی ہے ایتھے زبر سی تو زیر لکھی ہوئی ایتھے فلاں ایت سی تو نہیں لکھی ہوئی او ساریاں منو غلطیاں گناندہ چلا گیا میرے دل دی کایا ایسی پلٹی میں سوچیا واقعی اللہ دا وعدہ سچا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ واقعی قرآن دی حفاظت دا ذمہ تو رات دا کلیم نہیں آیا انجیل دا کلیم نہ آیا لیکن قرآن دے کاری ایسی محبت والے اسے دن منو آکے غلطیاں گنانیاں شروع کر دیتیاں نے سبحان اللہ او لوگو اللہ دا قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے قرآن دا اعجاز ہے انہوں ایک ہدایت نو ایک مرتبہ پڑھو گے دو مرتبہ پڑھو گے بار بار پڑھو گے جتنا پڑھو گے ادا مزہ بڑھتا جائے گا ایدی بہار بڑھتی چلی جائے گی قرآن کدے پرانا نہیں جی ہندا دنیا دیاں باتاں ایک مرتبہ سنو گے دو مرتبہ سنو گے بار دو تین مرتبہ سنو گے کہو گے بس کر یار اب وہی باتاں بار بار رپیٹ کیتی جانا ہے لیکن قرآن ایک آیت نو ایک دن اندر بار بار پڑھ جاؤ 100 بار پڑھ جاؤ لیکن جدوں بھی پڑھو گے ایک نمی بہار آئے گی نواں لطف آئے گا ویکھو نا سورہ فاتحہ نماز دی ہر رکعت اندر پڑھ دے ہو بار بار پڑھی جاندی ہے لیکن جدوں بھی پڑھ دے ہو جدوں بھی سنو گے ایک عجب بہار آئے گی الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر انج لگ رہا ہے قرآن ہونے نازل ہو رہا ہے ایسی بہار یہ خوشبو دی ایک ڈبی والا حساب ہے جدوں کھولو گے او دے خوشبو دے ہلے آن گے او دے خوشبو ماں مہکن گیاں اے اللہ دے قرآن دا اعجاز میں عرض کر رہا اللہ اکبر اللہ دا قرآن ایسی معجزاتی کتاب ہے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون اللہ کریم نے تہاڈے وال ایک ایسی کتاب قرآن کریم نازل فرمائی جدے اندر تہاڈا ہی تذکرہ موجود ہے اگر کوئی اپنے آپ نو نیک اندر دیکھنا چاہتا ہے قرآن پڑھے اگر اپنے آپ دا موازنہ کرنا چاہتے ہو کہ میں کنان دے اندر شامل ہاں قرآن پڑھ دے جاؤ قرآن تہانوں دستا چلا جائے گا کہ تسی نیک ہو یا بد ہو تسی مومن ہو کہ منافق ہو قرآن کریم دی آیتاں پڑھ دے جاؤ گے اپنے آپ نو دیکھ دے جاؤ گے پرکھ دے چلے جاؤ گے قرآن کریم دی میں بہار آخری بات سنیا جے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا دور تے ایک چھوٹا جتنا بچہ ہے مدینہ منورہ دے رستے دے اندر انہاں دی بستی ہے جدوں بھی صحابہ دا قافلہ اتھوں گزر کے مدینے جاندہ یا واپس آندہ ہے اس رستے تے دی بستی سی یہ انہاں نو روک کے پوچھ دے بھائی او لوگوں کتھوں آ رہے ہو کہنے لگے مدینے آ رہے ہیں دسو پھر اللہ دے نبی کو لو قرآن بھی یاد کر کے آئے ہو گے جڑیاں کی 2-4 آیتاں یاد کی دیاں جے منو سکھلا دے ہو ایک شوق سی چھوٹے جتنے بچے نو او جڑیاں کی 2-4 آیتاں حضور نے یاد کروائیاں ہوندیاں انہوں یاد کروان دے ایک قرآن یاد کر لیندہ حتیٰ کہ انہوں کتنا سارا قرآن ماشاءاللہ یاد ہو گیا ایک وقت آیا کہ 2-4-5 سال گزرے ہوں گے یہ پوری بستی مسلمان ہو گئی پورا قبیلہ مسلمان ہویا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيَأُمَّكُمْ أَقْرَأُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ
تہاڈا امام او بنے جنوں قرآن زیادہ آندا ہے، جنوں قرآن زیادہ یاد ہے۔ اے اللہ دے قرآن دی بہار ہے کہ چھوٹا جتنا قاری ہوئے، چھوٹا جتنا بے شک بچہ ہوئے، او مسلح تے ہوئے گا، صدر بھی پیچھے ہوئے گا، وزیر اعظم بھی پیچھے ہوئے گا، جج پیچھے ہوئے گا۔ اے اللہ دے قرآن دی بہار ہے۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا امامت او کراوے جنوں قرآن زیادہ یاد ہے۔ یہ بچہ کھڑا ہویا، کہنے لگے اللہ دے پیارے نبی جی سب تو زیادہ قرآن مینوں یاد ہے۔ آپ حیران ہو گئے، بچہ تینوں کیویں قرآن یاد ہو گیا؟ قبیلہ تہاڈا اج مسلمان ہو رہا ہے، تو کیویں قرآن یاد کر لیا؟ کہنے لگے حضرت اس طریقے نال میں آندے جاندے قافلے والیاں کولوں سنا کے قرآن یاد کر لیا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نو اس قبیلے دا امام مقرر فرما دیتا ہے، امام مقرر ہو گئے نے۔ ان غربت اتنی زیادہ سی، غربت اتنی زیادہ ہے، جدوں نماز پڑھان دے لباس بڑا مختصر سی، جدوں رکوع اندر جاندے یا سجدے اندر جاندے انہاں دا سطر ننگا ہو جاندا۔ قبیلے دیاں خواتین نے اپنے مرداں نو کہا ہے کہ رل مل کے اپنے قاری نو ایک نواں سوٹ ہی لے دیو، اپنے امام نو نواں سوٹ ہی لے دیو، نماز پڑھاندا ہے تے سطر ننگا ہوندا ہے۔ ساریاں نے مل کے پیسے اکٹھے کر کے اپنے قاری صاحب نے سوٹ لے کے دیتا ہے۔ اے فرما دے اللہ دی قسم ہے مینوں اتنی خوشی ہوئی، اللہ نے اپنے قرآن دی برکت نال مینوں نواں سوٹ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن دی بہار۔ اے قرآن ہمیشہ اپنے وفا کرنے والوں وفا کرتا ہے۔ آخری ایک بات عرض کراں، بابا جی عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ، بابا بورے والا بڑا مشہور سن، انہاں دا انداز ہی تبلیغ دا انہاں دا۔ فرمان لگے کہ ایک تحریک سی شاید ختم نبوت دی، مینوں گرفتار کر کے لے گئے، گرفتار کر لے تے مئی جون دا مہینہ تے گرمی بڑی، کہنے لگے تھے میں جیل دے اندر، ادن سی جمعے رات صبح سی جمعہ آ گیا تے گرمی پسینہ برا حال ہویا ادھروں جڑا جیل دا ہے نا مولوی مسجد دا، انہیں فون کرتا کہ میری پھپھو فوت ہوگی، میں اتنے جا رہا ہوں، اپنا کوئی بلا کر لو۔ وہ کہنے کہ ہوں جمعہ تے پڑھنا ہے مسجد اندر، کہنے کہ او بابا پھڑ کے لیا ہے انہوں لیاؤ، وہ جمعہ پڑھاوے۔ کہنے کہ میرے کو لائے، کہنے کہ بابا جمعہ توں پڑھانا ہے؟ کہنے کہ میں اتنا کپڑا جمعہ پڑھاواں، پسینہ شرف بور پسینے چو بدبو آ رہی ہے، گندگی ہے، کپڑے گندے، میں تے میں جمعہ نہیں پڑھانا۔ کہنے کہ پھر بابا توں کی کیویں پڑھائیں گا؟ کہنے کہ نواں سوٹ لیاؤ، پہلے میں نہاواں گا، نواں سوٹ پاواں گا، سر تے کلا پاواں گا، وہ علماء کلا پہنیا کرتے سے، ایک شان سی علماء کرام دی، کلا پاواں گا پھر جمعہ پڑھاواں گا۔ کہنے کہ اچھا، وہ دوڑے گئے، کوئی نواں سوٹ لے آندا، جڑا کوئی اچھا سوٹ، ایک کلا لے آندا، کہنے کہ نال لکس دی گاچی لے آندی، انہوں نے الفاظ لکس دی گاچی لے آندی، تو میں بھی پھر دو کوٹ مار کے نہاتا، چنگی تسلی کر کے، میں کہا چل بھی خوہ گھیڑی جا تے میرے تے پانی پائی جا کر، میں چنگی تسلی کر کے نہاتا، نواں سوٹ پایا، کلا پا کے جمعہ پڑھایا۔ میں کہا واہ ربا تیری شان ہے، لیاندہ کس مقصد واسطے سی؟ سزا دین واسطے لیاندہ سی مجھے جیل دی اندر، لیکن قرآن دی برکت سی، تمہیں جیل اندر بھی نواں سوٹ بھی دیتا ہے تے مینوں صاف ستھرا لباس بھی عطا فرمایا۔ یار قرآن دی بہار ہے، کہڑیاں مثالیں عرض کریے۔ اللہ پاک اس قرآن نال محبت نصیب فرمائے، اللہ اس قرآن دی برکت نال سانوں بھی عزت عطا فرمائے۔ جڑا قرآن نال محبت کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوئے گا۔ پیارے پیغمبر دا فرمان سچا ہے کہ اللہ اس کتاب دی برکت نال بڑیاں عزت عطا فرماندا ہے تے بڑے لوگ ذلیل ہوندے نے۔ جڑا محبت کرے گا عزت پائے گا، جڑا نفرت کرے گا ذلیل ہوئے گا۔ اللہ قرآن نال محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔